سورہ صاد آیت نمبر 15 وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، وہ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو صرف ایک زوردار آواز ہے۔ قیامت کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آواز ہوگی اور ساری دنیا ہلاک ہو جائے۔ ما لها من فواق، جب قیامت آئے گی تو کوئی اس قیامت کو پھیر نہیں سکتا، دور نہیں کر سکے گا۔ وقالوا ربنا، اور کافروں نے کہا اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، تو ہمارے حصے کا عذاب ہم پر جلدی نازل کر دے۔ قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے جہنم میں ہمیں جو داخل کرنا ہے ابھی داخل کر دے۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا یا جہنم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ہمارے بندے خاص کو یاد کیجئے۔ اب انبیاء کا ذکر ہے کہ انہیں بھی کافروں نے بڑا تنگ کیا، تو ان انبیاء نے اللہ کی فرما برداری کی اور ان حالات کو مقابلہ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، امت کی تعلیم ہے، کیسے بھی حالات ہوں ہمیں نیک بندوں کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ظالموں نے حق کہنے کی وجہ سے ان پر کیسے کیسے ظلم کیے، مگر وہ حق کا پیغام عام کرتے رہے اور شریعت پر چلتے رہے۔ اب جبکہ سیاق و سباق اس طرح کا ہے کہ انبیاء کا ذکر خیر کر کے حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کافروں کی باتوں کا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو اگلے واقعات ہیں اس کو یہودیوں عیسائیوں نے افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ اگر آپ آج موجودہ بائبل یا ان کی موجودہ جو انہوں نے توریت میں تحریف کر لی ہے یہ واقعات پڑھیں تو آپ کو لگے گا کوئی آپ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں یا ناول پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک ان واقعات کو ملا کر ان یہودیوں عیسائیوں نے انبیاء کی توہین کی۔ ان واقعات کو جس طرح توریت اور انجیل میں تحریف کر کے آج موجودہ بائبل کے اندر انہوں نے لکھا ہے، مگر وہ اس قدر گندی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی اس کو بیان کرنے کی ہم جرت ہی نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے بارے میں خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں وہ بے ادبیاں کی گئی ہیں الامان والحفیظ، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب انہوں نے توریت و انجیل میں ان کا ذکر خیر پڑھا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو رد و بدل کر دیا، یعنی خود وہ نہ بدلے بلکہ انہوں نے کتاب کو بدل دیا۔ تو اب قرآن کے الفاظ کوئی بدل نہیں سکتا، مفہوم بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرے، یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پہ نہ چلے۔ وذکر، اور یاد کرو، عبدنا ہمارے بندہ خاص داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی جو کہ نعمتوں والے تھے، اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت آہو گریا کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے اور عاجزی کرنے والے تھے۔ اواب بہت زیادہ رجوع لانے والے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا۔ یسبحنا بالعشی والاشراق، یہ پہاڑ ان کے ساتھ شام کو اور سورج کے نکلنے کے وقت، یعنی ہر وقت
جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرتے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندوں کو جمع کیا جاتا، یعنی یہ پرندے جمع ہو جاتے. جب آپ ذکر کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے ذکر کو سن کر نیچے آ جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی یاد کرتے. کل لہو اواب، تمام کے تمام پرندے اور یہ تمام پہاڑ آپ کے فرما بردار تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو مضبوط کیا. شددنا، ہم نے مضبوط کیا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قول فیصل عطا فرمایا، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی. آپ درست فیصلہ فرمایا کرتے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہارے پاس دعویٰ کرنے والوں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ محراب کی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے. مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنے اوقات اس طرح تقسیم فرمائے کہ ایک دن آپ ضروری عبادتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے مقدمات اور فیصلے آپ کیا کرتے. ایک دن آپ اپنے روزگار پر دیتے اور ایک دن مکمل آپ کسی سے بات نہ کرتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے. اس طرح آپ کے اوقات تھے. تو جس دن آپ اللہ کی عبادت کرتے صرف اس دن آپ باہر پہرے دار بٹھا دیتے اور کسی کو دستک دینے کی اجازت نہ ہوتی. آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. تو وہ دن تھا آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو یہ دونوں فرشتے دیوار کود کر آئے. یعنی وہ پہلے انسانی شکل انہوں نے اختیار کی اور پھر دیوار کو کود کر آئے. تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کیونکہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں کہ جو دیوار کود کر آئے ہیں. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا اور آپ چوکنا ہو گئے. قالوا لا تخف، وہ بولے کہ آپ خوف نہ کریں، ہمیں ایک مسئلہ بتائیں، ہم تو آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا آج فیصلے کا دن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ بہت جلدی کا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. خصمان، 2 آدمی ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر وہ سرکشی کرتے ہیں. فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں. ولا تشطط، اور آپ حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہیے گا، نہ انصافی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ہے تو عبادت کا وقت مگر اب ایسا ہی مسئلہ ہے تو پوچھ لو کیا مسئلہ ہے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. نعجہ دمبے کی جو مؤنث ہے اسے کہتے ہیں. اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے. فقال، بس اس نے کہا مجھ سے، اکفلنیھا، یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، میں اس کی حفاظت کروں گا. وعزنی فی الخطاب، اور باتوں میں مجھ پر زور ڈالا. قال، آپ نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ،
99 دمبیاں ہونے کے باوجود تیری دمبی تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس نے تو ظلم کیا، حد سے وہ کراس کر گیا، حد کو اس نے کراس کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو اس نے غلط کہی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر ساجی، اکثر وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے جو ہیں اور ظلم سے بچنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہی لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وہ اچھے عمل کرنے والے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب نے فیصلہ سنایا تو فرشتے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے تو فرشتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا، انما فتناہ، ہم نے ان کی آزمائش فرمائی، فاستغفر ربہ، بس آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا وانابا، اور آپ سجدے میں گر گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ پھر آپ باہر نکلے اور آپ کی توجہ ایک معاملے کی طرف ہوئی کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں، آپ نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے آپ کو ہاں کر دی تھی۔ تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میری توجہ اس طرف دلائی گئی ہو۔ تو آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جس عورت کے یہاں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کا رشتہ کسی اور مرد سے طے ہو چکا تھا، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے رشتہ بھیجا اور آپ کی معلومات میں یہ بات نہ تھی، تو اس کے والدین نے جب دیکھا کہ ملک کا بادشاہ ہمارے ہاں رشتہ بھیج رہا ہے اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن پر زبور شریف نازل ہوئی ہے، تو اتنا پیارا رشتہ ہے، تو انہوں نے جہاں پر بات طے کی تھی وہ بات توڑ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہاں کر دیا۔ تو یہ شرعی طور پر گناہ بھی نہیں تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، آپ کی اس کی طرف توجہ نہ تھی، لیکن نبی کی طرف لوگ ایسی باتیں منسوب نہ کر سکیں تو آپ کی توجہ دلائی گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کیا، لیکن جھوٹے قصہ گوؤں نے جو جھوٹے جھوٹے قصے سنانے کے شوقین ہیں، یا وہ کتابیں جس میں انبیاء کے قصے جھوٹے لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح بائبل اور اس طرح کی کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک اسے ایک کہانی اور ناول بنا کر پیش کیا گیا اور ایسی ایسی باتیں کہی گئی، علامان والحفیظ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں۔ نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے اور نبی بے خیالی میں بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو نکاح کا آپ نے پیغام بھیجا، لیکن نبی کا مقام جس قدر بلند و بالا ہے تو آپ کی توجہ دلائی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر بڑے لوگوں کی توجہ کسی امر کی طرف نہ ہو تو ان کی توجہ اس امر کی طرف دلانے کے لیے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کر لیا، بلکہ فرشتوں نے ایک مثال پیش کی اور آپ کی توجہ دلائی اور آپ کو ایک مثال اور ایک فرضی سوال کے ذریعے کہ جس طرح ہم اگر کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہیں جس پر وہ عمل نہ کر رہا ہو، حالانکہ اس کا علم ہے اور اس کی توجہ نہیں ہے، تو بے توجہ ہی ہے، تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بتائیے حضرت اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اس کا تو یہ حکم ہے۔ اس طرح ان کی توجہ ہوگی کہ ہاں یار اس مسئلے پر ذرا میں غور کروں، تو چاہے وہ مستحب ہو
چاہے اس پر عمل کرنا فرض واجب نہ ہو، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ ایک پاکیزہ اور صاف زندگی گزاریں، کیونکہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں، مگر علماء کو اس کے کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ داغدار نہ ہو جائے، کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر کسی عالم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں ادب کا حکم ہے، ہم ادب کے ساتھ ان کی توجہ دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ہمیں علماء کا ادب سکھایا۔ علماء کا ادب ذات کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ حافظ کا ادب ہم کرتے ہیں اس کی حفظ کی وجہ سے، عالم کا ادب کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے، اس کی ذات میں کیا ہے، تو وہ در حقیقت ہم اس کے علم کا ادب کرتے ہیں۔ ہم قرآن کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیا کاغذ ہے اس لیے؟ کیا کتاب ہے اس لیے؟ تو دنیا میں کئی کتابیں ہیں، کئی کاغذ ہیں، اس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس قرآن کا ہم ادب کرتے ہیں جو اس پر تحریر موجود ہے، تو اس لیے علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کے عقائد درست ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں وہ عالم ہی نہیں۔ عالم دین وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس ہم نے ان پر کرم فرمایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک حضرت داؤد علیہ السلام ہماری بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں۔ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہت اچھا ٹھکانہ رکھنے والے ہیں۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی ہوتی تو بعد میں ان کی اتنی تعریف نہ کی جاتی۔ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ایک جائز کام سے بھی آپ کو روکا گیا۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ فرمائیں۔ ولا تتبع الہوی، اور آپ خواہش نفس کے پیچھے ہرگز نہ چلیے گا۔ نبی تو کبھی چل ہی نہیں سکتے۔ ہماری تعلیم ہے کہ جب کوئی انسان بادشاہ بنے، افسر ہو، حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا کسی بھی محکمے کا وہ سربراہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی کی طرفداری نہ کرے، ہمیشہ انصاف وہ کرے، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے خواہش کی پیروی کی تو وہ راستے سے آپ کو ہٹا دے گا۔ نبی تو معصوم ہے، لوگوں کے لیے درس ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ انہوں نے کبھی حساب کے دن کی تیاری نہ کی تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔